اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جاپان میں یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک جانا پہچانا بدھ راہب ہر وقت گیان دھیان میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نام کیمفر تھا اور اس نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا اس کی عادت تھی۔ وہ مسلسل کئی راتیں جاگ کر گزارتا رہا، مگر ایک دفعہ وہ فطری نیند کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کا ماہر ہونے کے باوجود وہ نیند پر قابو نہ پا سکا اور خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئیں، اور اس نے اسے سزا دینے کے لیے اپنی دونوں پلکیں اکھاڑ کر زمین پر پھینک دی۔ پلکوں کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں پر ایک پودا پھوٹ پڑا۔ بدھ راہب نے اس کے پتے توڑے اور چبانے کے لیے منہ میں رکھ لیے۔ پتے چباتے ہی اسے ایک نئی قسم کی توانائی محسوس ہوئی اور نیند بھی اس سے کوسوں دور چلی گئی۔ دوستو، یہ وہ انتہائی بے معنی فنی سٹوری ہے جو چائے کی تاریخ سے منسوب کی جاتی ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ چائے ایک چرواہے کی دریافت ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نئے قسم کے پودے پر پڑی اور اس چرواہے نے حادثاتی طور پر یہ دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ابتدا میں چائے کے پودے کو کہیں سبزی کے طور پر تو کہیں گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، جہاں چائے کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، وہیں یہ ابہام بھی پایا جاتا ہے کہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تیزابیت ہوگی یا چائے سے دانت داغدار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک تازہ ترین تحقیق کے نتائج تو کچھ اور ہی ثابت کرتے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ چائے کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل چائے کی تیزی کی وجہ سے یہ ایک صحت مند مشروب ہے۔ چائے میں کئی خوبیاں اور صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ صرف دماغ کے بند دریچے ہی نہیں بلکہ خون کی رگوں کی صحت مند کارکردگی کی راہیں بھی کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ چائے سے تیزابیت ہرگز نہیں ہوتی۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا، اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد ہی اس تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ چینی افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگے اور افیم کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ چینی حکمران کا یہ قدم دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کے آغاز کا باعث بنا۔ سن 1842 میں کونگ خانوادے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھیں۔ برصغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اسے خود سے اگانا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چرا کر لے آئے۔ رابرٹ فارچون اپنا بہروپ بدل کر چین میں چائے کاشت کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں اس نے چائے کے پودوں کو بھارت میں سمگل کیا اور بعد میں بھارت میں مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا۔ دوستو، آج چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے۔ دنیا کا ہر علاقہ اپنی روایت کے مطابق چائے تیار کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے نام تو مختلف ہیں، تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے کی خاصیت یکساں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔